والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استحيوا من الله حق الحياء. قال قلنا يا رسول الله إنا لنستحي والحمد لله. قال ليس ذاك ولكن الاستحياء من الله حق الحياء أن تحفظ الرأس وما وعاه وتحفظ البطن وما حواه وتتذكر الموت والبلاء ومن أراد الآخرة ترك زينة الدنيا فمن فعل ذلك فقد استحيا من الله حق الحياء. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما ربي يسر ولا تعسر وتمم الخير وبك نستعين. تمام تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور سزاوار ہے جو ہمارا حقیقی معبود اور پالنہار ہے. اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً اس سلسلے کی آخری کڑی ہمارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل عیال پر اور صحابہ اجمعین پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز حاضرین جمعہ، میں نے حمد و صلات کے بعد ایک حدیث نبوی آپ حضرات کے سامنے پڑھی جسے امام ترمذی نے اپنی کتاب الجامع الترمذی میں اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المسند کے اندر اور امام البانی رحمہ اللہ علیہ نے اسی حدیث کو صحیح ترغیب و ترہیب کے اندر مختلف جگہ پر لائے ہیں، کچھ الفاظ کے اختلاف کے ساتھ. یہ حدیث میرے اور آپ تمام کے زندگی میں ایک سوالیہ نشان پیدا کرتی ہے. اگر میں آپ سے سوال کروں کیا آپ اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ کیا آپ اللہ سے حیا کرتے ہیں؟ اللہ سے شرم کرتے ہیں؟ ہر ایک کا جواب ہوگا الحمدللہ جی، بے شک ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں، اللہ سے شرمتے ہیں. لیکن اللہ رب العالمین سے حیا، اللہ رب العالمین سے شرم کا دعویٰ اور اس کے تقاضے صرف میرا یہ کہہ دینا کہ میں حقیقی معنی میں اللہ سے شرمتا ہوں کافی نہیں. دعویٰ تو ہم میں سے بہت سی چیزوں کا کیا جاتا ہے. عدالت میں جب دو لوگ پہنچتے ہیں، ادھر والے کا بھی دعویٰ ہوتا ہے، ادھر والے کا بھی دعویٰ ہوتا ہے، لیکن اپنے اپنے دعوے کو صحیح ثابت کرنے کے لیے انہیں کچھ ثبوت پیش کرنے ہوتے ہیں.
اگر دونوں میں سے جو ثبوت پیش کرتا ہے اس کا دعویٰ سچا مانا جاتا ہے۔ تو یہ حدیث بھی ہمارے اور آپ کی زندگی میں ایک سوالیہ نشان پیدا کرتی۔ آئیے سب سے پہلے اس حدیث کا ترجمہ سنیں۔ عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا استحیوا من اللہ حق الحیاء، اللہ سے ویسے شرم کرو، حیا کرو جیسے اس سے شرم اور حیا کرنے کا حق ہے۔ آپ کا خطاب اس زمانے میں صحابہ رضی اللہ اجمعین سے تھا، اور حقیقی معنوں میں وہ اللہ سے حیا کرنے والے بھی تھے اور اس حیا کے تقاضوں کو پورا کرنے والے بھی تھے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا فرمان اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود کہتے ہیں عبداللہ بن مسعود قلنا یا رسول اللہ، ہم نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انا لنستحی والحمدللہ، بے شک ہم اللہ سے شرم کرتے ہیں اور اس شرم کے جذبے کو دل میں ہونے کی وجہ سے اللہ کے شکر گزار بھی، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، اللہ کی حمد ہے کہ ہم حقیقی معنوں میں اللہ سے کرتے ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی نے کیا فرمایا لیس ذاک، وہ مطلب نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ پھر کیا مطلب ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَكِنَّ الْإِسْتِحْيَاءَ مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاء، بلکہ اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں حیا اور شرم کرنے کا معنی یہ ہے، مراد یہ ہے کہ ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر اور سر سے متعلق چیزوں کی حفاظت کر، وتحفظ البطن وما وعى، اپنے پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر، وتتذکر الموت والبلا، موت اور موت کے بعد سڑ گل جانے کی چیزوں کو یاد کر، ومن اراد الآخرہ، جو آخرت کا طلبگار ہے، جس کو آخرت میں اللہ سے ملاقات کی امید ہے، ترک زینت الدنیا، وہ دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے، فمن فعل ذلك، جس نے اس طرح کیا، فقد استحیا من اللہ حق الحیا، تو یقیناً اس نے اللہ رب العالمین سے جیسے حیا کرنا تھا اس کا حق اس نے ادا کر دیا۔ اب اس حدیث کے اندر 4 باتیں بتائی گئی۔ حیا، اگر جیسے میں نے کہا اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ اللہ سے حیا کرتے ہیں، آپ کہیں گے ہاں، تو پھر کیا ان 4 تقاضوں کو جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہم اس پر کھرے اترتے ہیں؟ نمبر 1، اللہ کے نبی نے فرمایا حقیقی معنوں میں اللہ سے جیسی حیا اور شرم کرنی چاہیے، اگر تم ایسے کرتے ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ ان تحفظ الرأس وما وعى، اپنے سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر۔ اس سر کی حفاظت کا حقیقی تقاضا، اس سر کی حفاظت کا پہلا عنصر یہ ہے کہ یہ سر اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ الحمدللہ اہل حدیث کے نزدیک اور سلفیوں کے نزدیک یہ بات مسلم ہے، یہ ان کا امتیازی حق ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ اپنے اس سر کو کسی اور کے سامنے جھکاتے نہیں ہیں۔ لیکن اس سر سے جڑی ہوئی کچھ اور بھی چیزیں ہیں، اور آپ جانتے ہیں چاہے وہ سجدہ، سر کا جھکانا عبادت کے اعتبار سے ہو یا پھر سر کا جھکانا تعظیمی ہو، دونوں اعتبار سے یہ سر اہل حدیث کا کہیں اور پر جھکتا نہیں۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا وہ واقعہ تو آپ کو یاد ہوگا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سجدہ کیا جانے لگا، آپ نے کہا کہ اگر سجدہ کرنا جائز ہوتا اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے، میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کا سجدہ کرے، لیکن کوئی سجدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم میں بھی ان کے آگے جائز نہیں۔
تو یہ سب کا پہلا حفاظتی تقاضا یہ ہے کہ یہ سب اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکے۔ دوسرا اس سر کا تقاضا، اس سر کے اندر، اس کھوپڑی کے اندر عقل ہے، یعنی دماغ موجود ہے۔ یہ دماغ کبھی اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی اور ذات بھی ہے جو اس کائنات پر حکم چلاتی ہے، جو اس کائنات میں تصرف کرتی ہے، جو اس کائنات کی مالک ہے۔ یہ بات، یہ عقل، یہ دماغ ماننے کے لیے تیار نہ ہو۔ اس طرح کی باتوں سے اس دماغ کو بچایا جائے، تو اس کی حفاظت کی جائے، اور اس عقل کو، اس دماغ کو، اس پوری کائنات کو جو اللہ رب العالمین نے بنایا ہے، اس کو سمجھنے میں، اس میں غور و فکر کرنے میں، اس میں تدبر کرنے میں، اس سے نصیحتیں حاصل کرنے میں اس کو استعمال کیا جائے، نہ کہ اس عقل کا استعمال بیجا چیزوں کو سمجھنے میں، بیجا چیزوں سے متعلق اس کا استعمال کیا جائے۔ جیسے آج ہمارے اس دماغ کا استعمال اللہ رب العالمین کے احکامات، اللہ رب العالمین کی وحدانیت، اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کو سمجھنے میں استعمال کرنے سے زیادہ اس دماغ کا استعمال ان چیزوں میں ہو رہا ہے جن چیزوں میں کرنے سے اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے۔ نہیں ہو رہا، کھل کر بتانے کا موقع نہیں ہے۔ آپ بھی جانتے ہیں، نوجوان آج یہاں موجود ہیں، خصوصی طور پر نوجوان آج اپنے عقل کا، اپنے دماغ کا جو استعمال اللہ اور اس کی کتاب کو سمجھنے میں لگانے کے بجائے جن چیزوں میں لگائے ہوئے ہیں، اس سے گھر کے ماں باپ پریشان ہیں، اسکول میں ٹیچرز پریشان ہیں، باہر لوگ بھی پریشان ہیں۔ آج اکثر وقت جو موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے وہ گیم کے کھیلنے میں پورا وقت نکل جاتا ہے، خصوصی طور پر پب جی اور اس کے علاوہ اور کئی گیمز ہیں جن کو سمجھنے، جن کو کھیلنے کے لیے اس دماغ کی ضرورت ہوتی ہے، اور اس کو استعمال ان چیزوں میں کیا جاتا ہے۔ ایک لمبا وقت اس میں صرف ہوتا ہے، گھنٹوں۔ الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، آپ اگر صحیح معنوں میں مدعی ہیں کہ آپ اللہ سے شرم کرتے ہیں، آپ اللہ سے حیا کرتے ہیں، تو اس حیا کا تقاضا یہ ہے کہ آپ اپنے سر کو اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے نہ جھکائیں، اپنے اس دماغ کا استعمال اللہ کے احکامات کو سمجھنے کے علاوہ کسی اور چیزوں میں نہ لگائیں، دنیا اور دین کے فائدے میں لگائیں، کسی اور چیزوں میں نہ لگائیں۔ اسی طرح اس دماغ، اس سر سے جڑی ہوئی ایک کان بھی ہے، آنکھ بھی ہے، زبان بھی ہے، یہ ہماری داڑھی بھی ہے، ہمارے سر کے بال بھی ہیں، ہمارے یہ دانت بھی ہیں، ہمارے یہ رخسار بھی ہیں۔ ان تمام چیزوں سے متعلق احکامات بھی موجود ہیں، نہیں موجود ہیں؟ موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں مرد اور عورت دونوں کو حکم دیا، قل للمؤمنین قل للمؤمنات یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی نامحرم عورتوں پر اپنی نگاہ، نامحرم مردوں پر اپنی نگاہ نہ ڈالیں، اور ان چیزوں میں ان آنکھوں کا استعمال نہ کریں جو اللہ رب العالمین کو ناپسندیدہ ہیں، جن پر نظر دوڑانا اللہ رب العالمین نے منع کیا ہے۔ آج ٹی وی تو بڑی ہی ایک کونے میں پڑی ہوئی چیز ہے، موبائل ہر جگہ ٹی وی بن چکا ہے۔ کیا کیا چیزیں آج یوٹیوب کے ذریعے ہو یا واٹس ایپ کے ذریعے ہو، چاہے وہ انسٹاگرام کے ذریعے ہو، چاہے کسی اور سوشل میڈیا کے ذریعے ہو، اس کے ذریعے کیسی کیسی چیزیں ہمارے نظاروں میں آتی ہیں، اور جو دل کے بیمار ہوتے ہیں وہ اس میں گھس بھی جاتے ہیں۔ ان چیزوں سے حفاظت کریں اپنی آنکھوں کو۔ تفصیل میں اس حدیث کو بیان کرنے کا موقع نہیں، مختصر میں آپ کو اشارے کرتے چلا جا رہا ہوں کہ آنکھوں کی حفاظت یہ سر کی حفاظت میں شامل ہے، زبان موجود ہے، زبان کی حفاظت یہ بھی جو ہے سر کی حفاظت میں شامل ہے، کیونکہ متعلقہ ہیں، اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ اور زبان آج گالی گلوچ میں آپ اچھا کھانا کھاؤ، اچھا کھانا کھانے کے بعد بھی گالی دیتے ہیں، کھانا خراب بنا تب بھی گالی دیتے ہیں، اس کے علاوہ بات کر رہے ہیں دوستوں میں ادھر ادھر گالیوں سے باتیں شروع ہوتی ہیں۔ یہ وہ چیزیں نہیں جو ہم میں سے کسی پر چھپی ہوئی ہیں، بالکل واضح ہیں، ہمارے معاشرے میں تمام چیزیں نظر آتی ہیں۔
زبان کو گالی گلوچ سے محفوظ رکھیں، اپنی زبان کو غیبت کرنے سے، چغلی کرنے سے، اپنی زبان سے فحش کلامی جاری کرنے سے، اپنی زبان سے جو اریانیت پر مشتمل کہانیاں، ناولز یا کسی اور فلمی سٹوریوں کو بیان کرنے سے اس زبان کو محفوظ رکھیں۔ اس زبان کا استعمال، اس آنکھ کا استعمال، اس دماغ کا استعمال صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کو حاصل کرنے میں لگائیں۔ یہ حقیقی معنوں میں سر کی حفاظت میں شامل ہے اور یہ حیات کا تقاضا ہے۔ ہمارے کان بھی موجود ہیں، ہم بولے نہ بولیں لیکن کسی کی غیبت سننے کے لیے کان ضرور لگائیں گے، گالی گلوچ سننے کے لیے کان ضرور لگائیں گے، فلمی سٹوریاں سننے کے لیے کان ضرور لگائیں گے، اور یعنی پر مشتمل گفتگو سننے کے لیے کان ضرور لگائیں گے۔ اور آج تو کان میں باتوں کو پہنچانے کے آرام سے ذریعے پہنچے گئے، کسی کو کیا پتہ نہیں چلتا کیا کر رہا ہے بچہ روم کے اندر بیٹھتے ہیں، کیا سن رہا ہے کیا نہیں۔ ایسی بہت ساری چیزیں، سر کے بال ہیں، یہ بھی اس سر سے جڑے ہوئے ہیں، اس کے بھی احکام موجود ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قزع سے منع فرمایا ہے، یعنی بالوں کے کچھ حصے کو کاٹ دینا، نکال دینا، اور بالوں کے کچھ حصے کو چھوڑ دینا۔ کیا یہ شرم کا تقاضا نہیں ہے کہ سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کی جائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی پاسداری کی جائے؟ ہم اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں، کیا معنی ہے اس کا؟ احادیث پر عمل کرنے والے، کیا یہ حدیث ہمارے عمل کے قابل نہیں ہے؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمارے لیے نہیں ہے؟ ہم نے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا امام نہیں مانا ہے؟ یقیناً مانا ہے۔ ہمارے لیے ضرور یہ ایک ایک حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل الحدیث ہونے کے اعتبار سے عمل میں لایا جائے۔ قضا منع ہے۔ کتنے نوجوان ہیں ہمارے اہل الحدیث جن کے بالوں کے نچلا حصہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ مون دیا گیا ہو اور اوپر کا ایک جھوپڑا چل رہا ہے۔ یہ کیا چیزیں ہیں؟ کیا یہ سر کے بالوں کی حفاظت ہماری داڑھی ہے؟ کیا یہ داڑھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محبوبہ نہیں ہے؟ کیا اس کو چھوڑنے کا حکم موجود نہیں ہے؟ خواتین موجود ہیں، چہروں کے بال نکالنا ممنوع ہے، کیا وہ چہروں کے بال اتارتی نہیں ہے؟ دانتوں کے احکام موجود ہیں، دانتوں میں گیپ کرنا منع ہے۔ ایسی بہت ساری چیزیں ہیں، صرف آپ غور کریں اس حدیث میں بیٹھ کر، پورا دین اس حدیث کے اندر بیان کر دیا گیا ہے، شرم اور حیا کے تحت۔ یہ سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزیں، سر اور سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کریں، یہ اللہ رب العالمین سے شرم اور حیا کا تقاضا ہے۔ تو یہ پہلی چیز ہے جس حدیث میں بیان کی گئی ہے، مختصراً میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، تو یہ باقی تمام چیزیں آپ خود سوچ لیں کہ سر سے جڑی ہوئی کیا کیا چیزیں ہیں، اور احادیث میں اس کی تشریح بھی موجود ہے۔ دوسری چیز اللہ کے نبی نے فرمایا، ان تحفظ البطن وما وعى، اپنے پیٹ اور پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کر۔ یہ شرم ہے اللہ رب العالمین سے حقیقی معنوں میں۔ پیٹ میں رزق جائے تو صرف حلال، حرام رزق اپنے پیٹ میں داخل نہ کرے، یہ پیٹ کا حق ہے ہم۔ اور آپ جانتے ہیں جو جسم حرام کھا کر پلا بڑا ہو اس کی دعائیں مقبول نہیں ہوتی۔ واقعہ آپ نے سنا ہی ہوگا، بارہ آپ نے سنا ہوگا کہ دور دراز سے آتا ہے ایک آدمی، اللہ سے دعائیں کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دعائیں قبول نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیسے کرے گا جبکہ اس کا کھانا حرام کا، پہننا حرام کا، پینا حرام کا، اس کا جسم حرام سے بھرا پڑا ہے، نشو نما پایا ہے، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ ہماری عبادت کی قبولیت کے لیے ہمارے اس پیٹ میں رزق حلال کا جانا بے حد ضروری ہے، اور اس کو رزق حلال عطا کرنا اور حرام رزق سے بچانا یہ ہمارے پیٹ کی حفاظت کا ہے۔ اس کے علاوہ اسی پیٹ سے جڑا ہوا دل ہے، اس دل کے اندر تکبر موجود ہے، اس دل کے اندر ریاکاری موجود ہے، اس دل کے اندر حسد موجود ہے، اس دل کے اندر کینہ موجود ہے، اس طرح کی کئی اور چیزیں اس دل میں موجود ہیں۔ ان تمام چیزوں کو اپنے دل سے پاک و صاف کرنا، چاہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں سے متعلق ہو، چاہے وہ غیر مسلم متعلق بھائیوں سے ہو، چاہے وہ ہمارے رشتہ داروں سے ہو، چاہے وہ پڑوسیوں سے ہو، ہمارے دل بالکل پاک و صاف ہو، دل کے ان تمام بیماریوں سے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی پیٹ سے جڑی ہوئی شرمگاہ بھی ہے، اس شرمگاہ کے استعمال سے بھی ہمیں اس شرمگاہ کا غلط چیزوں میں استعمال
کرنے سے بچنا چاہیے۔ ایک چیز آج مسلمانوں میں خصوصی نوجوانوں کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے، جس کے متعلق کئی لوگوں نے سوال بھی کیا۔ آج جو پورن ویڈیو چل رہے ہیں، یعنی عریانیت پر مشتمل ویڈیوز، جس کے چلتے ہوئے نوجوان مشت زنی کرنے پر اتر آئے ہیں۔ یعنی اپنی خواہش، وقت پر شادی نہیں ہوتی تو اپنی خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کے ذریعے خواہش کو پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جسے استمناء کہا گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پناہ مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من شر سمعی ومن شر بصری ومن شر لسانی ومن شر منی۔ اے اللہ میں کانوں کی، آنکھوں کی، زبان کی جو ہے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اور استمناء سے میں پناہ مانگتا ہوں، منی کے شر سے تجھے پناہ مانگتا ہوں۔ آج نوجوانوں کے اندر یہ بھی بیماری پائی جا رہی ہے۔ اگر شادی کرنے کی استطاعت ہے ساری شادی کرے، نہیں تو پھر اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کے لیے روزے رکھیں یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کریں جس کی شریعت نے اجازت دی۔ تو یہ اس پیٹ سے جڑی ہوئی ہمارا دل بھی موجود ہے، ہماری شرمگاہ بھی موجود ہے۔ اسی طرح اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا وَتَتَذَكَّرُ الْمَوْتَ وَالْبَلَاءَ۔ تیسرا تقاضا اللہ سے حقیقی معنوں میں شرم کرنے کا، موت کو یاد کریں۔ کتنے لوگ موت کو یاد رکھتے ہیں؟ سوتے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہمیں ہماری موت یاد ہونی چاہیے۔ کیوں؟ موت ایک ایسی چیز ہے جو لذات کو ختم کرتی ہے، دنیا کے ٹیسٹ کو ختم کرتی ہے، آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ موت کو یاد کریں۔ جو آدمی حقیقی معنوں میں اللہ رب العالمین سے شرم کرتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ موت اور موت کے بعد بلا، ابتلا، موت کے بعد کیا ہوتا ہے؟ قبر میں ڈال دیتے ہیں، سڑ گل جاتا ہے۔ اس زمانے کو یاد کریں کہ ہمیں ایک وقت آنا ہے، مرنا ہے، موت کے بعد قبر میں اتارا جانا ہے، وہاں سوال و جواب ہونے ہیں، پھر ایک وقت آنا ہے، اٹھایا جائے گا، اللہ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا، پوچھا جائے گا کہ بتا تو نے اپنی زندگی کے 40 سال 50 سال 60 سال 15 25 سال کیسے گزارے؟ عمر کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو موت اور موت کے بعد کی زندگی کو یاد رکھ کر زندگی بسر کرنا، اپنے آپ کو صحیح راہ پر گامزن رکھنا، یہ اللہ سے شرم کا تیسرا تقاضا ہے۔ آخر میں اللہ کے نبی نے فرمایا وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جس کو آخرت طلب ہے، جو چاہتا ہے کہ آخرت میں کامیاب ہو، اللہ کے سامنے شرمندہ نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے شرمندہ نہ ہو، لوگوں کے سامنے کل قیامت میں شرمندہ نہ ہو، وہ سرفراز ہو، کامیاب ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ ترک زینت الدنیا، دنیا کی زیب و زینت کو چھوڑ دے۔ زیب و زینت پر بیان کریں تو اور بہت کچھ ہے، چاہے خواتین ہوں یا مرد ہوں، زیب و زینت وہی ہے جو ہمارے اندر تقوی کو باقی رکھے، اللہ کے خوف کو باقی رکھے، اس حد تک زیب و زینت کو اختیار کرے۔ لیکن جو ہمیں اللہ کے تقوی اور اللہ کی راہ سے بھٹکا دے، زیب و زینت احکامات توڑنے پر مجبور کرے، اس سے اپنے آپ کو بچا لے۔ اگر حقیقی معنوں میں اللہ سے ملاقات پر آپ کو یقین ہے تو آپ کو چاہیے کہ اس دنیا کی زیب و زینت کو ترک کر دیں۔ اللہ کے نبی نے آگے کیا فرمایا؟ فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے اس طرح کیا، پیٹ سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کی، سر سے جڑی ہوئی چیزوں کی حفاظت کی، موت اور موت کی زندگی کو یاد رکھتے ہوئے زندگی بسر کی، آخرت کی طلب میں دنیا کی زیب و زینت کو ترک کیا، فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، جس نے اس طرح کیا، فَقَدْ اسْتَحْيَا مِنَ اللَّهِ حَقَّ الْحَيَاءِ، تو یقیناً اس نے شرم اللہ سے جیسے شرم کرنی تھی، جیسے حیا کرنی تھی، ویسے اس نے حیا کرنی۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں کو سمجھنے والا بنائے۔ حقیقی معنوں میں اس حدیث کو ہمیں خود پڑھنا چاہیے، خود جاننا چاہیے۔ جامع ترمذی کی یہ روایت ہے، آپ کو یہ روایت ملے گی سیر ترغیب و ترہیب کے اندر مختلف جگہ پر امام البانی نے اس کو لایا ہے۔ تو یہ ایک مختصر حدیث ہے، لیکن پورے دین کو اس میں حیا کے حوالے سے بیان کر دیا گیا ہے کہ ہمارا پورا جسم تمام حرمات سے محفوظ رہے اور تمام حلال چیزوں میں اس کا استعمال ہو۔ اللہ رب العالمین مجھے کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی ان باتوں کو سمجھنے
کرنے والا بنائیں، ان کو دوسروں تک پہنچانے والا بنائیں۔ اللہ رب العالمین جو ہماری اس دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اسے جلد سے جلد اللہ رب العالمین ہمیں نجات دے۔ اللہ رب العالمین ہر بلا سے، ہر بیماری سے ہم تمام کو محفوظ رکھے، ہمارے نوجوانوں کی اللہ حفاظت کرے، خواتین کی حفاظت کرے، بزرگوں کی حفاظت کرے، جو اس دنیا سے جا چکے اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے، انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، ان کی قبروں کو نور سے بھر دے۔ اللہ رب العالمین جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں انہیں ان کے قرض سے باہر نکلنے کے راستے اللہ رب العالمین ہموار فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علينا الا البلاغ۔